السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس وقت کوئی حکومت بنا رہا ہے اور کوئی حکومت نہ بنانے کے دکھ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہے۔ اب کون کون دل برداشتہ ہے اور کون کون آپ کو سیاست میں کبھی نظر نہیں آئیں گے؟ جنہوں نے سیاست کے لیے اپنا پیسہ اور وقت برباد کیا اور دکھ اور تکلیف بھی اٹھائے، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، اب وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ سب کچھ بتائیں، جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہمارا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جو جن لوگوں نے آلریڈی کیا ہے وہ بیل آئیکن سے، تاکہ آپ کے پاس جیسے ہی اپلوڈ ہو بھی لوگ پہنچ جائے۔ پاکستان کی سیاست میں نا اس وقت کئی کروٹیں جو ہیں نا وہ بدل رہی ہیں، اب تو دڑا دڑ بدل رہی ہیں۔ وقت بدلتا رہتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے پہلے بھی ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ دو اہم پیش رفت یہ ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرپرسن جو جہانگیر ترین تھے، انہوں نے اپنا جو استعفیٰ وہ دے دیا ہے جی۔ انہوں نے کہا جی کہ مینوں معافی دے دیو، میں رج گیا ہوں، اور انہوں نے سیاست بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ جن کو کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ 2018 کی جو حکومت ہے وہ جہانگیر ترین صاحب بنانے والے تھے۔ جہانگیر ترین 2 نشستوں پر الیکشن لڑ رہے تھے، دونوں جیت نہ پائے، اور انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی اور سیاست بھی چھوڑ دی۔ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے ان کا۔ سیاست میں میرا خیال ہے وہ عمران خان ان کی سیاست اسی وقت ختم کر گیا تھا جب ان کو نااہل کروایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش ضرور کی لیکن بات نہیں بن سکی۔ اب علیم خان کی بن گئی، ان کی کیوں نہیں بنی یہ بھی نہیں پتہ۔ جہانگیر ترین حالیہ الیکشن ابھی میرے خیال میں اسی میاں صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اہل ہوئے تھے کہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ انہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور دونوں سے بھی ہار گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو نااہل کرا کر خود صادق اور امین بننے کا، وہ یاد ہے آپ کو ڈاکومنٹ جو لیا تھا۔ تو لیکن ایک ایسے وقت میں اب جب یہ چیزیں آگے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جہانگیر ترین کا ہارنا، آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت پرانا کردار تھا۔ حامد ناصر چٹھا جب میاں صاحب کا 90 یہ جو کو تھا مشرف والا، تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے، جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ کیو گروپ بنا تھا، اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا، اور وہ بھی وقت کا وزیر اعظم تھا، وہ بھی وزیر اعظم کی دوڑ میں تھا، تو بس وہ بھی پھر ہار گیا اور سیاست ہمیشہ لیے کرنا۔ تو سیاست بڑی ظلم چیز ہے۔ خیر دوسری طرف جماعت اسلامی کے جو امیر سراج الحق صاحب ہیں، انہوں نے بھی آخر کار مطلب کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ جماعت کو بہت نیچے لے کر گئے ہیں اور جماعت کا ٹھیک ٹھاک قسم کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، تو اس لیے انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اب میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو دے دوں اور وہ آ کر یہ عہدہ سنبھالیں۔ تو امیر جو ہے جماعت اسلامی کے سابق ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک اور بریک ہے جو لی ہے پرویز خٹک صاحب نے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ انہوں نے بھی سیاست چھوڑ دی ہے، لیکن پھر خبر ان کی طرف سے آئی، تردید آئی کہ سیاست نہیں چھوڑی، بریک لی ہے۔ اب بریک ہی بنتی ہے اور کیا لینا ہے آپ نے سرکار؟ 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 5 سال آپ دفاع کے وزیر رہے ہیں، اور آپ ابھی بریک ہی لیں گے جب عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا؟ تو اس سے زیادہ اور آپ لے بھی کیا سکتے ہیں؟ حکومت جو اب بننے جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ حکومت سازی کے حوالے سے مختلف فارمولے جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ اس وقت جو فارمولہ سامنے آیا یہ حتمی نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، لیکن زیر غور ہے۔ 2 نکاتی فارمولہ ہے۔ اس کے مطابق دونوں جماعتوں کا وزیر اعظم ہوگا۔ جس جماعت کی نشستیں زیادہ ہیں اس کا وزیر اعظم 3 سال ہوگا، جس جماعت کی نشستیں کم ہیں اس کا وزیر اعظم 2 سال ہوگا۔ یعنی نون لیگ اگر اس فارمولے پر اتفاق کرتی ہے تو ان کا وزیر اعظم 3 سال ہوگا اور بلاول 2 سال کے لیے۔ محسن بیگ صاحب نے بھی ٹویٹ کیے، تو انہوں نے بلاول کا نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ جس کو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی وہ 2 سال کے لیے ہوگا، اور پہلے نون لیگ ہوگی 3 سال اور اس کے بعد اگلے 2 سال۔ اس سے پہلے یہ فارمولہ بلوچستان میں یہ میاں محمد نواز صاحب نے متعارف کروایا تھا،
اب یہ مرکز میں بھی یہ زیر غور ہے، ابھی فائنل نہیں ہے، چیزیں چل رہی۔ اس فارمولے میں پیپلز پارٹی دوسری جماعت کی پاور کے دوران اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور اس کے علاوہ صدارت، چیئرمین سینٹ سمیت دیگر عہدوں پر معاملات طے پائیں گے۔ میری نظر میں یہ فارمولہ کارآمد اس لیے نہیں ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کو نقصان ہوگا۔ نون لیگ کی کارکردگی پر پیپلز پارٹی تنقید کرے گی اور کہے گی ہم نے تو ان کی وجہ سے نہیں کچھ کر سکے، اور اگر پہلے نون لیگ حکومت لیتی ہے تو پی پی 2 سال بعد کہے گی کہ نون لیگ نے 3 سال میں جو تباہی مچائی ہے ہم کچھ نہیں کر پائے، اور یوں سارا ملبہ نون لیگ، مطلب یہ مزے کا نہیں ہے۔ دونوں جماعتیں کہہ سکتی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کرے گی وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ وطیرہ جو ہے وہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، 16 مہینے کی حکومت میں یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں فائنل کیا ہوتا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے خبر ہے کہ نون لیگ کا جو ہدف ہے وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے، اور وزارت اعلیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ختمی منظوری ہونی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا نام ہاٹ فیورٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اب تک اپنے تمام ٹاسک پورے کیے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کامیاب بنایا، باپ کو سرخرہ کرایا، نواز شریف کا کامیاب استقبال کرایا، مینار پاکستان پر کامیاب جلسہ کروایا۔ اب اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتی ہیں، یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر کامیاب ترین ایڈمنسٹریٹر ہوں گی، اور وہ میرے خیال میں بہت زیادہ کامیاب اس لیے ہوں گی کہ تجربہ جو ہے نا والد صاحب کا اور چچا کا، چچا بھی وزیر اعظم رہے، والد صاحب بھی وزیر اعظم رہے، والد صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے، اور چچا بھی وزیر اعلیٰ رہے، اور بھائی وزیر اعلیٰ رہے حمزہ۔ تو ان کے لیے تو میرے خیال میں کہ ایڈمنسٹریٹر کو سنبھالنا دائیں ہاتھ کا کام ہوگا۔ اگر باپ کے تجربے کی بات کریں، پھر چچا کے تجربے کی بات کریں، اور خود جو انہوں نے پچھلے یہ پورے عرصے میں کیا ہے، تو مریم نواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجھے تو وہ کامیابی کی سیڑھیاں جو ہے ابھی سے چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ اتنا پازیٹیو مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننا جو ہے وہ جائے گا کہ پنجاب کی جو عوام ہے نا، وہ جس طرح بھی شہباز شریف صاحب کو کہتی ہے کہ جی تسی مطلب وزیر اعظم نہ بنو تو وزیر اعلیٰ بن جاؤ، کیونکہ آپ کی جو کارکردگی ہے، آپ کے دور حکومت میں جو پنجاب تھا اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہی کچھ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہا جائے گا۔ جب مریم نواز صاحبہ ایڈمنسٹریٹر بنے گی اور آپ کو ہر جگہ پہ وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو مسلم لیگ نون اپنے انتخابی نعروں میں کرتی آئی ہے، تو پھر اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہ ٹائم اور خیریت سے لائے۔ خیر، ایک خبر اور یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز، خواجہ آصف، اون چوری سمیت 18 امیدواروں کی کامیابی کے خلاف درخواستیں جو ہوئی ہیں وہ خارج کر دی ہیں، اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ بھی ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے 9 مئی والوں نے۔ 9 مئی والوں کو لگتا یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پریشر ڈال کرنا، ہر کورٹ کو بھی، عدالت کو بھی، پریس کو بھی ملے ہوئے ہیں سارے، لیکن ملک کی کس کو کہاں فکر ہے یار، مطلب کیا کہا جائے۔ 9 مئی والے جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو میرے خیال میں عقل دے۔ خیر، آخری خبر یہ ہے کہ ایجنسیوں نے پی ٹی آئی کی کچھ آڈیو کالز پکڑی ہیں جن میں ایک اور سانحہ 9 مئی کی پلاننگ کی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہنگامہ خیز پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ کچھ کالز پکڑی گئی ہیں جن میں ایک اور 9 مئی کی سازش پکڑی گئی ہے۔ ایجنسیوں کو مقامات کا بھی پتہ چل گیا۔ اس بار پی ٹی آئی کن مقامات کو نشانہ بنانا چاہتی ہے، اس لیے وارننگ دی گئی ہے کہ اس مرتبہ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ پولیس سخت کارروائی کرے گی، سخت رد عمل دیا جائے گا، پولیس کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اس پلان کا بہت سے لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن جب یہ آڈیو کال پکڑی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے ایجنسیاں جو وہ ایکشن میں بھی آئیں گی اور وہ لوگوں کو پکڑیں گے بھی۔ اور میرے خیال میں اس دفعہ جو ہے نا رعایت اس لیے نہیں برتنی چاہیے کہ جو پہلے والی رعایت ہے نا وہ آلریڈی گلے پڑی ہوئی ہے۔ اس رعایت کی وجہ سے ملک میں آج یہ حالات ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے دھمکیاں لگا دیتا ہے۔ شیر افضل وہاں پر ابھی حکومت نہیں بنی تو ابھی سے دھمکیاں لگا رہا ہے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ جو بچے بلونگڑے ہیں وہ بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ اگر مطلب کہ یہ جو آزاد ایم این اے ہے یا ایم پی اے کہیں گے تو ان کا جلاؤ کیا جائے گا، گھیراؤ کیا جائے گا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے جو ان کے ساتھ میں ہے وہ رعایت برتی گئی ہے، اور اگر اب یہ رعایت مزید برتی گئی تو پھر آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ یہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ ایک دن آئے گا وہ کہیں گے جی عمران خان کو جیل سے جا کے جیل کی دیواریں توڑ کے نکال کے لے آئیں گے، آپ ان کا کیا کر لیں گے؟ اور اگر ان کے ساتھ خلاف ایسی کوئی کارروائی نہ کی گئی جس کے ذریعے آپ نے اس کو روکنا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
آپ ذرا مجھے کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ یہ جو پی پی اور نون لیگ والا فارمولہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، مرکز میں حکومت کس کو بنانی چاہیے، اور کیا اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ دونوں جماعتیں مل کر بنائیں، کیسے بنائیں، کیسے حکومت چلے، اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم لوگ اگلے رائے میں، اگلے جو ویلوگ ہے اس میں آپ کے یہ کمنٹس پڑھ کر ان پر ضرور کمنٹس کریں گے، اور ان کو دکھائیں گے بھی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نون لیگ کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان پہ کیا کرنا چاہیے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، اور کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔